بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الخلاء یا باتھ روم انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور یہ آبادی اور گھر سے دور ہونا چاہیے، لیکن جس طرح جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے یا گھروں میں اضافہ ہو رہا ہے تو کھلی جگہیں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اسی لیے باتھ روم بھی گھروں میں بننے شروع ہو گئے ہیں، اور اب تو خاص طور پر اٹیچ باتھ روم بنتے ہیں تاکہ بندے کو زیادہ دور نہ جانا پڑے۔ کمرے کے اندر ہی باتھ روم بن گئے۔ آسانی تو ہے لیکن ان کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک گندی جگہ ہے، کیونکہ وہ شیطان کی رہنے کی جگہ ہے۔ ایسی گندی جگہوں کو شیطان جو ہے وہ اپنے رہنے کے لیے بہت پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے چینل آب کوثر پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ کو بھی کوئی وظیفہ چاہیے یا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اپنے کمنٹس میں بتائیں، ہم انشاءاللہ بہت جلد اس سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے۔ واش روم یا باتھ روم کے بھی آداب ہیں جن کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر آج کے حالات میں اور بھی زیادہ ضروری ہے جب ہمارے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں، بیماریاں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں جن کے اسباب ہمیں نہیں پتہ ہوتے، اور ہم ادھر ادھر ڈاکٹروں اور پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اصل اسباب جب تک ہمارے علم میں نہ ہوں تو ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح سے بہت سی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ باتھ روم یا بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت کی دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ باتھ روم کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے باتھ روم کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے، اور اس کا دروازہ ہر وقت مستقل بنیادوں پر بند رہنا چاہیے۔ ایک اور بہت ضروری چیز جس کا خیال بہت ضروری رکھنا چاہیے کہ باتھ روم میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیں۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ اگر کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکائے رکھیں تو شاید کچھ خلاصی ممکن ہو۔ اسی طرح میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح باتھ روم میں کبھی عطر نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دیتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو جکڑ لیں۔ باتھ روم میں گفتگو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ان چیزوں سے رزق میں کمی ہو سکتی ہے یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، بغیر کسی سبب کے غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے، اور تشنج یا مرگی تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر تیسرے چوتھے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیے۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھنی دیجیے۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کیجیے۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے عوامل آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جن پر ہم غور نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے، لیکن ان کے نتیجہ جو ہے وہ بہت خطرناک نکلتا ہے۔ رات کو سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کرنا چاہیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب جاگیں تو جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ اسی طرح نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ ہر دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہماری تمام مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں دور کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری اولاد کو باادب اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل آب کوثر کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔
ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب اور ہو سکے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔